آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز نہ آ رہی ہو تو پھر بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ہمارا سورہ یوسف کا مطالعہ چل رہا تھا۔ آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعاملین۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو ان کی بالیوں ہی میں رہنے دو، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عظيم۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب اس کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ اچھا بنائی تو میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے، دیکھیے اب پچھلی بات تو گزر گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کو ان کی تعبیر بتائی اور ان میں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک رہا ہو جائے گا تو وہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرے اور میری جو ہے وہ رہائی کا ذکر کرے، تو بھول گیا اور بضع سنین یعنی کئی عرصہ تقریباً مفسرین فرماتے 7 سال کے بعد پھر یاد آیا اور یہ واقعہ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالنے کا۔ اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کو یاد آیا اتنی دیر بعد۔ انگور ہے۔ جی جی آواز جی جی کوئی سوال ہے؟
نہیں. چلیے جی اپنا اسپیکر پھر آف رکھیے. اتنے سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے یاد آئے کہ اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے خاص طور پہ یہ منصب نبوت ایسا منصب ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد تائید خود کرتے ہیں، کسی کا سہارا نہیں بننے دیتے، یعنی کوئی بیچ میں واسطہ نہیں بننے دیتے. اور اللہ کو یہ واسطہ بننا مقبول نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اس کو بھی بھلا دیا اور اللہ نے اپنے ہی کار خیر سے ان کو رہا کروانا تھا، اور اس کے لیے یہ سبب پیدا کیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتائیں گے، اور احسان کے درجہ میں کر کر کے انہوں نے احسان کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اضغاث احلام، جو ان کے مشیر تھے، جو ان کے گورنر وغیرہ اس بادشاہ کے بیٹھے ہوئے تھے، جب اس سے خواب کی تعبیر بھیجی انہوں نے خوابوں کو کیا کہا، اضغاث احلام. اضغاث کہتے ہیں ایسی گٹھری جس میں خش و خاص جو گھاس پھوس وغیرہ جمع کی ہو، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی، اس کو اضغاث کہتے ہیں. معنی کیا ہوئے، یہ خواب کچھ ملے جلے سے ہیں، ان میں خیالات بھی شامل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کہ کوئی صحیح خواب ہوتا تو ہم تعبیر بیان کر دیتے. اب جو قیدی تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، آپ مجھے وہاں پر بھیج دیجیے. اب یہاں پہ دیکھیں بیچ میں کچھ بھی ہوا کہ وہ اس کو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، اور پھر وہ گیا، پھر اس نے جیل خانے کے جو حاکم تھا، جو کیا کہتے ہیں جیل خانے کا جو بڑا جو اس کے پر تھا، تو وہ افسر تھا، اس کو اس سے پوچھا، پھر اجازت لی، پھر اندر گئے. اس واقعے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، صرف ایک لفظ استعمال کیا، فَأَرْسِلُونَ، بس مجھے بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اندر کے واقعات تو ہمیں معلوم ہی ہوں گے نا، اب گئے ہوں گے، کیا ہوگا، کیا کے بعد کی ہوگی، سلام دعا ہوئی ہوگی، اور پھر بس آگے بات ہوئی ہوگی. تو اب جتنی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک میں موجود واقعات کو پڑھتے ہوئے ہم بور بھی نہ ہوں، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کہ بھئی یہ تو بہت لمبا ہو گیا. تو اس لیے اس طریقے سے الفاظ کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا. بس یہ کہا کہ مجھے بھیج دو، اور فَأَرْسِلُونَ کہا گیا. پھر آگے کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق، یعنی اے سچے، قول و فعل کے سچے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے، اور جب خواب بتایا کہ لعلی ارجع الناس لعلهم يعملون، کہ میں ان کے پاس جاؤں تو ان کو جو ہے وہ تعبیر بتلاؤں گا، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کے ان کمالات کی وجہ سے آپ سے واقف ہو جائیں گے اور آپ کو رہائی دے دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب سنا تو کیا فرمایا کہ جو 7 بیل موٹے فربا دیکھے ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے دیکھے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس سے 7 سال مراد ہے جس میں پیداوار حسب دستور ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی خوب پیداوار ہوگی. کیونکہ بیل فربا ہے نا، بیل فربا مطلب بیل کو دیکھنا، تو اس سے کیا مراد ہوگا، وہ ضمیر کو ہموار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غلہ پیدا کرنے میں یہ بیل کا استعمال کیا جاتا ہے. اور تو یہ فرمایا کہ پھر یہ جو ہے وہ 7 سال ہیں جس میں خوب پیداوار ہوگی. اسی طریقے سے جو 7 بیل دیکھے وہ لاغر کمزور تھے، اور 7 خوشے خالی اور خشک دیکھے، اس سے کیا مراد لیا، اس کا کیا بیان فرمایا کہ 7 سال قحط کے آئیں گے. اور وہ کمزور بیلوں سے کیا مراد ہے، جو بیل 7 جو کمزور بیل ہیں وہ فربا بیلوں کو، جو موٹے بیل ہیں ان کو کھا لیں گے. اس سے مراد کیا ہے کہ پچھلے 7 سال میں جو غلہ رکھا ہوا ہوگا وہ ان 7 سالوں میں خرچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب بادشاہ کے خواب سے یہی معلوم ہو رہا تھا نا کہ 7 سال اچھے پیداوار کے آئیں گے، اور پھر 7 سال برے آئیں گے اور اس میں قحط ہوگی. لیکن اس کے اضافے کے طور پر، بس خواب کی تعبیر یہاں تک مکمل ہوگی، لیکن اس پہ اضافے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر 1 سال بارش کا آئے گا اور خوب پیداوار ہوگی. تو اب اس کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو اسی سے ہو گیا، یعنی ایک اندازن کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی ایسی ہے کہ اب 8 سال ظاہر ہے 7 سال قحط کے آئے ہیں، تو اس کے بعد ضرور خوشحالی کا ہی وقت آئے گا، اور پھر اس کے بعد بارش ہی ہوگی. یا تو انہوں نے اپنے اندازے سے کہ عادت اللہ کی یہ عادت ہے تو اس کا اندازہ لگایا، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد سال آئے گا، 8واں سال آئے گا تو اس میں خوب بارش ہوگی. ٹھیک ہے،
آپ صرف یہی مشورہ نہیں دیا، صرف خواب کی تعبیر بتا دیتے، اسی پہ اکتفا کر لیتے، ساتھ میں آگے کیا فرمایا کہ جو 7 سال پہلے 7 سال میں جو زیادہ پیداوار ہوگی اس میں کیا کریں آپ کی گندم کو اسی خوشوں کے اندر ہی رہنے دیں، محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے؟ محفوظ رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ گندم کو پرانا ہونے کی وجہ سے نا پھر کیڑا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ یہ آج تجربہ بھی اگر کیا جائے تو یہ تجربے سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ خوشے کے اندر جب وہ غلہ رہے تو تب تک اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ انہوں نے یہی فرمایا کہ خوشے کے اندر رکھو، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کر لو۔ ثم يأتي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، یعنی جب 7 سال کے بعد پھر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے تو جو بھی تم نے ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے اس کو تم لوگ ختم کر لو گے، کھا لو گے، ہاں تھوڑا سا اتنا بچے گا جس سے تم دوبارہ دانا اگانے کے لیے وہ دانا رکھ سکو، ٹھیک ہے؟ یعنی تھوڑا سا وہ بچے گا، اس کو تم ذخیرہ کر لینا، جو کیا ہوگا جس کی وجہ سے دوبارہ فصل اگ سکے۔ آگے کیا فرمایا، وقال الملک ائتونی، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بتا دیا اور وہ خواب کی تعبیر بتا دی، اور وہ خواب کی تعبیر لے کے لوٹا اور بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ سے مطمئن ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کو اس نے جانا اور پہ یقین کیا۔ ان سب چیزوں کو بتانے کی قرآن پاک نے ضرورت نہیں سمجھی۔ آگے بات کیا، یعنی اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی ہوا ہوگا، اور اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کیا حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر لاؤ اور دربار میں ان کو لایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بادشاہ کا کوئی قاصد یا پیغام لے کر گیا ہوگا اور جیل خانے تک پہنچا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام جب قاصد جب گیا تو جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی طویل مدت گزاری۔ اب جیسے ہی وہ کہتا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ کو رہا کرنا چاہتے، تو فوراً سے کہتے کہ بھئی ہاں میں رہا ہونا چاہتا ہوں، مجھے رہائی چاہیے، اور کوئی سوال نہ کرتے، لیکن کیا فرمایا، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ تو کیا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، جو اصل سبب تھی اس وجہ کی، کیوں؟ کیونکہ اس کے حق کی رعایت رکھی کہ اس کے گھر میں پرورش پائی ہے، تو فطرتاً جو شریف انسان ہوتا ہے وہ لحاظ رکھ لیتا ہے، تو اس لیے اس کا نام نہیں لیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صرف برات چاہتے تھے نا کہ میری برات کا جو ہے وہ ثبوت مل جائے، تو وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا، جب یہ عورتیں کہہ دیں کہ ہاں وہ سچے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو برات حاصل ہو گئی، اس وجہ سے بھی عزیز مصر کی بیوی کا نہیں نام لیا، اور کہا کہ اگر میں تو یہ بظاہری طور پر بادشاہ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ میں پاک ہوں اور میرے معاشرے میں جو رسوائی کا معاملہ ہوا ہے وہ نہیں ہو، اور جو ہے وہ عزیز مصر کی نظر میں بھی جو میرا بنی ہوئی ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ بھی اپنے دل سے اس بات کو نکال دے، صاف کر لے، لیکن میرا رب تو جانتا ہے، مجھے ویسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب تو جانتا ہے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو جانتا ہے ان کے مکر و فریب سے۔ اب اس میں موقع پر دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اتنی عرصے تک جیل میں رہے، اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ موقع ایسا تھا کہ ہم جیسے بھی لوگ ہم یہی کہتے ہیں کہ میں تو فوراً سے رہا ہونا چاہوں گا، کوئی شرط نہیں رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طریقے سے اقوال منقول ہیں کہ صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا، ٹھیک ہے۔ اس میں امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل اور مکارم اخلاق تھا، وہ قابل تعجب تھا کہ جب ان سے جیل میں بادشاہ کی جو ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھے گی، پہلے یہ شرط لگاتے کہ مجھے پہلے جیل سے نکالو گے تو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اور جب قاصد
رہائی کا پیغام لے کر گیا تو فوراً سے جیسے باہر نکل آتا ہے، لیکن کیا صبر و تحمل ہے، اور کیا کہا کہ پہلے میری جو ذات پر جو بہتان لگا ہے اس سے مجھے پاک کرایا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا. اگر ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کو افضل فرما رہے ہیں اور اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو افضل پر عمل نہ کرتا بلکہ اس مقابلے پہ مفضول پر عمل کرتا کہ جو رہائی ہے وہ میں حاصل کر لیتا. اس سے بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہم نے حدیث شریف پڑھی ہوئی افضل الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، تو اس کے شایان شان بات نہیں بنتی نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو صبر و تحمل کا اظہار کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو فوراً سے رہا ہو جاتا. تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے نا کہ افضل الانبیاء کی شان میں تھوڑی کمی آ رہی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، لیکن کوئی جزوی عمل ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے پیغمبر کی افضلیت ہوتی ہے تو لیکن وہ ان کی افضل الانبیاء ہونے پہ منافی نہیں ہوگا. یعنی کوئی جزوی طور پر ایسا عمل ہوتا ہے جس میں وہ بھی افضل ہو سکتے ہیں، لیکن کلی طور پر جو افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے علاوہ تفسیر مظہری میں ایک اور بلکہ تفسیر قرطبی میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول یوسف علیہ السلام کا جو صبر و تحمل تھا اور مکارم اخلاق تھا وہ اپنی جگہ ہے، وہ عظیم الشان ہے. ٹھیک ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کار کو اپنی طرف منسوب کیا اس سے مراد یہ تھی کہ امت کو تعلیم دی جائے، امت کے لیے خیر خواہی کی بات کی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ کیونکہ بادشاہوں کے مزاج بدلتے رہتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی ہو اور وہ اس طریقے سے کرے کہ بھئی نہیں جاؤ پہلے بادشاہ سے پوچھ کے آؤ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، بادشاہ کہ اچھا چلو تم جیل میں ہی رہو، پہلے ہم اس کی تحقیق کرواتے ہیں پھر جا کے تم سے پوچھیں گے بھئی تمہارے رہائی کا انتظام کریں گے. تو ایسی بات ہوتی تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں افضلیت سے ہٹ کر بات نہیں ہے کہ انسان اس کو حاصل کر لے جو اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیش آ رہا ہے. تو کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے نا، تو ان کے مزاج میں جو بات تھی وہ عامت الخلق کے لیے تھی، اس کی فلاح کے لیے تھی. اس لیے فرمایا کہ مجھے موقع ملتا تو میں دیر نہ کرتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو برگلانے کی کوشش کی تھی. ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی. عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو برگلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس شاہی قاصد کو بلا کر کہا کہ تم پہلے اس کا معاملے کی تحقیق کر لو، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. اس بات میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبیوں کو دین کامل عطا فرمایا، اسی طریقے سے عقل کامل بھی اور معاملات میں اور حالات میں پوری بصیرت بھی عطا فرمائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ شاہی پیغام آیا تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کچھ اعزاز دیں گے.
اس وقت انہوں نے یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اس وقت تقاضا ہے کہ جب میری عیب کی تہمت اس پہ لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا، اس کی حقیقت اور بادشاہ پر اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ان کی برات میں یعنی اس میں بری ذمہ ہونے میں کسی کو شبہ بھی نہ رہی. اب اگر یہ والی بات نہ کھلتی اور نہ کی جاتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو شاہی مقام دیا جا رہا ہے یا اعزاز دیا جا رہا ہے. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری جب مجھے بری ذمہ ہو جاؤں گا میں اس معاملے میں، تو اگر کوئی شاہی اعزاز بھی اگر کوئی دیں گے تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. ان کے دلوں میں خیالات نہیں رہیں گے کہ بھئی یہ شخص تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو آقا کی بیوی پر سے دست درازی کی تھی اور اس کو یہ عہدہ دے دیا گیا اور اس کو بادشاہ نے اپنے درباریوں میں شامل کر لیا اور اس میں قریب کر لیا. تو اس لیے بھی انہوں نے اس کو بہتر سمجھا تاکہ میں اس الزام سے بری ذمہ ہو کر باہر آؤں. اور اس میں کیا اول انہوں نے کیا تحقیقی 2 سبب ذکر کیے گئے. اس میں حکمتیں کیا تھی، یعنی عمل رہائی میں جو تاخیر کی، اس میں 2 حکمتیں کیا تھی. اول یہ کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یعنی یہ تاخیر میں نے اس لیے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں ان کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، عزیز مصر کی کیوں فکر ہوئی؟ وہ اس لیے فکر ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں کچھ شبہات رہ جائیں اور پھر وہ اس پہ حسد بھی محسوس کرے، اس کو ناگوار لگے کہ دیکھو انہیں شاہی اعزاز بھی دے دیا گیا جبکہ اس نے میری بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اس تہمت یہ لگ چکی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت نفس نے اس اذیت کو بھی گرفتار نہ کیا کہ اس کو اذیت پہنچے دلی طور پر کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عزیز مصر کو ان کی برات کا یقین ہو جائے گا تو پھر دوسرے لوگوں کی تو خود بخود زبانیں بند ہو جائیں گی. اور دوسری حکمت کیا ارشاد فرمائی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یعنی کہ اپنی تحقیق اس لیے بھی کرائی کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو نہیں کہ فریب کو چلنے نہیں دیتا. یعنی اگر اللہ میں خیانت کرنے والا نعوذ باللہ ہوتا تو پھر میرے فریب کو اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتے. یہ والا معاملہ پیش کیا. ٹھیک ہے. یعنی جو خیانت کرتے ہیں، خیانت کرنے والوں کو آخر کار رسوائی ہوتی ہے. اور جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو شاہی اعزاز مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے بھی کہا کہ خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے مرتبے کیسے مل سکتے ہیں اگر وہ خیانت وہ کریں گے تو یہاں پر یہ حکمت درکار تھی. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، بادشاہ نے ان عورتوں کو کہا کہ اپنے ہار تم نے کاٹ لیے تھے، ان سے آ کر یہ سوال کیا کہ اب دیکھیں سوال کرنے کا انداز کیا ہے. قال ما خطبكن، نے کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی. تو یہاں سے اس سوال کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف وہ جو بادشاہ تھا اس کو یقین ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ وہ بے قصور ہیں اور ان عورتوں کا ہی کوئی قصور ہے اور ان کا ہی معاملہ ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم نے ان سے اپنے مطلب کی جو ہے وہ خواہش کی، تم عورتوں کا کیا معاملہ ہے. تو اس کے بعد عورتوں نے کیا کہا کہ حاشا للہ، ہمیں اس میں ذرا بھی کوئی برائی کی بات معلوم نہیں ہوتی. اور عزیز کی بیوی بھی بولنے لگ گئی
کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے اس سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تحقیقات کا ذکر کیا تھا تو اس میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ جب کسی کو عزت عطا فرماتے تو خود بخود لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں، اس کی سچائی میں، اس کی صفائی میں لوگوں کی زبان خود ہی کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے کیا کیا، اظہار حق کا اعلان کر دیا اور خود کہہ دیا کہ بھئی میں نے ہی ان کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کیا تھا اور یہ سچوں میں سے تھے۔ اب ان آیات سے کچھ پہلے بھی ہم نے احکام و مسائل نکالے تھے، اب ان آیات سے ہمیں کیا احکام و مسائل ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ پہلی آیات تھی کہ جب تعبیر کی بات ہو رہی تھی کہ تعبیر بادشاہ نے پوچھی تھی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خود ہی غیبی تدابیر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آدمی تھا جو رہا ہوا قیدی، تو اس نے ذکر کرنا تھا لیکن اللہ نے اس کے ذکر کو بھلا دیا اور اپنے پردہ غیب سے ایک تدبیر ایسی کی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کسی کے بھی احسان مند نہ رہیں اور پوری شان کے ساتھ وہ جیل سے رہائی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم مسئلہ میں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا اس میں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی کہ جب وہ قیدی آیا اور کہا یا یوسف ایھا الصدیق، جب اس نے کہا کہ مجھے یہ واقعہ بتاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ملامت نہیں کی کہ میں مزید 7 سال قید میں رہا تمہاری وجہ سے، تمہیں تو میں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے رہائی کروانا، تم بھول گئے، تم نے یہ کیا، یعنی کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ملامت نہیں کی، کوئی خفا نہیں ہوئے ان سے، اپنی پیغمبرانہ اخلاق کا اظہار کیا اور اس کو پورا کا یعنی خواب کی تعبیر بتائی، پہلے خواب سنا اور پھر اس کو خواب کی تعبیر سنائی۔ اچھا، اور اس میں اگلا مسئلہ کیا ہم سے نکلتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کا یہ ہدف ہے اور ان کو اس منصب پہ فائز کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی آخرت کو سنوارے اور ان کی آخرت بنائے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ سے کی توحید کا بتائیں، قیامت کے احوال سے بتائیں اور جنت و دوزخ کا بتائیں، اس لیے اسی طریقے سے انبیاء کرام کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا ہے کہ مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھیں، ٹھیک ہے۔ دینی اور دنیاوی زندگی کے حالات، دونوں حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ انبیاء کرام کو منصب دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے دانش مندانہ انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ جو پیداوار ہوگی اس کے تمام گھیوں کو کوشوں کے اندر رہنے دینا، یعنی مشورہ تن دیا نا، ایک کیا کہتے ہیں رحم دلی اور اس کے کہ ان کے لیے نرم دلی کے ساتھ اور ان کا رحمت للعالمین جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ان کی بھی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ اپنی امت پر وہ بھی کتنے مہربان تھے۔ ان کو کیا کہا کہ بھئی ان کو کوشوں کے اندر ہی رہنے دینا اور بقدر ضرورت صاف کر کے اس غلے میں سے نکال لینا۔ تو یہ بھی جیسے آخرت کے حالات درست کرنے کی فکر کرتے تھے، اسی طریقے سے دنیاوی حالات کو بہتر کرنے کی بھی فکر انبیاء کرام کرتے تھے۔ اور دوسری بات اور کیا مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ جو عالم ہے، مقتدا ہے، جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اس سے لوگ بدگمانی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بات اس سے سرزد نہ ہو جائے کہ لوگ اس سے بدگمانی کرنے لگے اور ایسی بدگمانی جو سراسر غلط ہو وہ بھی، اور کوئی ہلکا سا خدشہ بھی پیدا نہ ہو کہ اس کی بدگمانی پیدا ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تہمت کا، جو تہمت لگ گئی تھی، بدگمانی ہو گئی تھی، اس کو کہا کہ مجھے اس سے پہلے نکالو، پھر میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا۔ ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عیوب سے پاک ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ایک اپنی بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور غالباً آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ اعتکاف میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف آئیں اور وہ ذرا کونے میں کھڑی ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی، دو صحابی سپا سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود روکا کہ رکو، یہ صفیہ جو میری زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اور بات نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بدگمانی کریں گے، نعوذ باللہ، ہم آپ کے بارے میں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان تمہارے خون سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، خون سے بھی زیادہ تیز تمہارے اندر شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو کیا پتا شیطان تمہارے دلوں میں ایسی بات ڈال دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے
شبہات سے بھی دور رہنے کا ذکر کیا گیا ہے اپنے آپ کو۔ اور دوسری بات یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اب مسئلہ دیکھیے کیا تھا، عزیز مصر کی بیوی نے 7 سال تک قید میں اس کی جھوٹے الزام میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی جو عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اس عزیز مصر کی بیوی کا نام بھی نہیں لیا، اور اس کے بجائے اور جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا نام ذکر کیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی مخالفت ہو، کسی نے کتنا بھی تنگ کیا ہو، اگر وہ ایک قابل عزت مقام پر ہے تو اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنی شکایت کو آگے پیش کیا جائے، یعنی اس کو رسوا نہ کیا جائے۔ کیونکہ ایک جگہ پر وہ بندہ بہت قابل عزت ہے اور اس کے احترام کیا جاتا ہے، اس کے احترام کا اس لحاظ رکھ کر ہی اس کا شکوہ کہیں ایسی جگہ کیا جائے جہاں پر اس کی کیا کہتے ہیں عزت کی رسوائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور پھر آخری ہمیں سبق ان آیات میں سے کیا ملتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں 7 سال یا 12 سال جیل خانے کی تکلیف برداشت کی اور بغیر کسی کیا کہتے ہیں گناہ کے ایک جھوٹے الزام میں، تو رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام لینا چاہیے تھا نا، لیکن انتقام نہیں لیا، اس کو بھی برداشت کیا، یعنی اس تکلیف کو بھی۔ اور آگے بھی کیا کہا، جیسے فرمایا آیت میں لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے پیچھے جو عزیز مصر ہے اس کی امانت میں خیانت کروں۔ تو یہ کتنے بڑے مقام اخلاق ہیں نبیوں کے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر پھر بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ٹھیک ہے، اپنی آیات کا مطالعہ ادھر تک ہی رکھتے ہیں آج، تو اس سوال ہے تو پوچھ لیجئے، آگے سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یعنی اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔